سیکولر اور لبرل لابی کی سندھ اسمبلی میں مذہب تبدیلی کے بل پر ذلت آمیز ناکامی کے بعد اب ان کی پناہ گاہ اور ٹھکانہ شیریں مزاری کی وزارت انسانی حقوق بن گئی۔ پاکستان کو بدنام کرنے کی ایسی تمام کوششیں ضائع ہو رہی تھی جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے سیکولر لبرل گماشتوں نے چند ایک جھوٹے مقدمات تراش کر پھر انہیں خبروں کی مین ہیڈ لائن بنا کر ایسا تاثر قائم کرنے کی کوشش کی تھی کہ جیسے پاکستان میں مسلمان بندوقیں اٹھائے چاروں طرف گھوم رہے ہیں اور ہندوؤں کو پکڑ پکڑ کر مسلمان بنا رہے ہیں۔ وہ الزام جو کبھی برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی 800 سالہ حکمرانی کی تاریخ میں متعصب ترین اسلام دشمنوں نے بھی نہیں لگایا تھا، پاکستان کے سیکولر لبرل بددیانت طبقے نے عالمی اور بھارتی ایجنڈے اور خاص طور پر اپنے قبضے باطن کے طور پر میڈیا کی حد تک لگا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ شیریں مزاری کی انسانی حقوق کی وزارت کی ایما پر سندھ اسمبلی میں اس بل کی نامنظوری کے صرف 40 دن کے اندر ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی جس کے نام میں خاص طور پر جبری مذہب کی تبدیلی فورسڈ کنورژن شامل کیا گیا تاکہ دنیا کو یہ تاثر پہنچایا جائے کہ یہ پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کیا کبھی صحت کی کمیٹی کا نام بیماریوں کی کمیٹی یا خوراک کی کمیٹی کا نام بھوک کی کمیٹی رکھا گیا ہو؟ مذہبی آزادی کی کمیٹی کا ایسا نام کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ دیگر کمیٹیوں میں بدنام کرنے کا مقصد پوشیدہ نہیں ہوتا، جبکہ یہاں تو پوری کی پوری نیت ہی فطور سے بھرپور تھی۔ پورتیاں ملاحظہ فرمائیں، اس کمیٹی نے 7 دن کے اندر 28 نومبر 2019 کو اپنی پہلی میٹنگ بلائی اور پھر پے در پہ 8 میٹنگ کر کے صرف 1 سال 2 ماہ بعد 16 فروری 2021 کو اپنی رپورٹ جمع کرا دی۔ 16 نومبر 2021 کو ہونے والی نویں میٹنگ میں کمیٹی کے سامنے یہ متنازع ڈرافٹ بل لایا گیا جس کا عنوان تھا The Prohibition of Forced Conversion Bill 2021، جبری تبدیلی مذہب کا امتناعی قانونی بل 2021۔ کمیٹی نے متفقہ طور پر کہا کہ شیریں مزاری کی وزارت نے تو سندھ اسمبلی کے مسترد کردہ بل کو ہی نقل کر بھیج دیا ہے، حالانکہ اس پر پاکستان کے ہر طبقے نے اعتراض کیے تھے۔ کمیٹی نے یہ بل واپس کیا اور 5 دن کے اندر دوسرا بل پیش کرنے کو کہا گیا۔ اگلی میٹنگ 8 فروری 2021 کو منعقد ہوئی اور جٹائی کا عالم یہ تھا کہ اس بل کو چند الفاظ اور فل سٹاپ کامے بدل کر دوبارہ پیش کر دیا گیا۔ اس ڈیٹ پن کے جواب میں کمیٹی نے بل کو دوبارہ وزارت انسانی حقوق کو بھیجا اور ساتھ لکھا فار فردر انسائٹ، یعنی مزید بصیرت کے لیے۔ لیکن کمیٹی کو کیا علم کہ جہاں سیکولر لبرل تعصب ہو وہاں بصیرت غائب ہو جاتی ہے۔ اس رپورٹ کے بعد یہ کمیٹی اپنی مدت پوری کر کے ختم ہو گئی اور سینیٹر لیاقت علی خان ترکی کی سربراہی میں نئی کمیٹی بنا دی گئی، لیکن کمیٹی کا نام وہی رہا۔ حیرت ہے کہ ان تمام ممبران اسمبلی اور اراکین سینٹ کو اس نام پر کبھی کوئی حیرانی نہیں ہوئی۔ نئی کمیٹی کا اجلاس 30 جولائی 2021 کو منعقد ہوا جس میں موصوفہ شیریں مزاری اور مذہبی امور کے وزیر نور الحق قادری نے بھی شرکت کی۔ اس میٹنگ میں یہ متنازع بل پیش ہوا اور 3 ممبران لال چند، جے پرکاش اور رمیش کمار نے زور دیا کہ اس بل کو فوری طور پر اسمبلی میں پیش کیا جائے۔ اقلیتی کمیشن کے اراکین نے کہا کہ ہمیں 18 سال سے کم عمر میں اسلام قبول کرنے پر سخت اعتراضات ہیں، کیونکہ ایسا ہوا تو پھر یہ فوراً شادی پر منتج ہو جایا کرے گا۔ بل کے بارے میں وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے کہا کہ یہ ایک حساس مسئلہ ہے، اس لیے اس پر اتفاق رائے ضروری ہے۔ چیئرمین کمیٹی نے بل کو وزارت مذہبی امور کو بھجوا دیا تاکہ وہ اس کا بغور جائزہ لے۔ اس کمیٹی کے اجلاس کے 5 دن بعد 4 اگست 2021 کو کمیٹی کے ارکان کو ایک مراسلے کے ذریعے وہی پرانا جبری تبدیلی کی روک تھام والا بل بھیجا گیا، جس کے بارے میں کمیٹی کہہ چکی تھی کہ یہ سندھ حکومت کے مسترد شدہ بل کا چربہ اور نقل ہے۔ مراسلے کے اوپر والے کونے میں لکھا ہوا امیجیٹ یعنی فوراً اور بائی اسپیشل میسنجر یعنی مخصوص ڈاک لے جانے والے کے ذریعے گویا یہ بل کمیٹی میں اجتماعی طور پر پیش کرنے کی جرات نہ ہوئی، بلکہ تمام ممبران کو علیحدہ علیحدہ ان کے گھروں اور دفاتر میں تقسیم کیا گیا۔ عمران خان صاحب کی وزارتی ٹیم کے کچھ اعلیٰ دماغ اراکین کو ایسے معاملات میں بہت جلدی بھی ہوتی ہے، مگر وہ عوامی رد عمل کے خوف سے اپنی اس حرکت کو خفیہ بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں سرعام مسترد کردہ بل کو دوبارہ منظور کروانے اور وہ بھی اسے قومی سطح پر قانون کا درجہ دلوانے کی سازش
سازش انہی وزیروں کی دماغ کا نفرت انگیز پوڑا تھا، ورنہ سندھ میں زرداری، بلاول بھٹو، شیر رحمان اور رضا ربانی جیسے سیکولر لبرل سیاسی رہنماؤں کا اس معاملے میں حشر دیکھ کر یہ وزراء اگر مخلص ہوتے تو کبھی بھی عمران خان کو اس آگ میں کودنے کا مشورہ نہ دیتے، لیکن ان کا تو ایجنڈا ہی اور ہے۔ یوں لگتا ہے انہوں نے عمران خان کو عوامی سطح پر ذلیل و رسوا کرنے کا بندوبست کر رکھا ہے۔ اس بل کا آغاز ایک جھوٹ پر مبنی فکرے سے ہوتا ہے۔ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ عالمی کنونشن برائے سول اور سیاسی حقوق اور عالمی کنونشن برائے معاشی و معاشرتی اور سوشل حقوق کی پاسداری کرے۔ وزارت قانون اور وزارت انسانی حقوق کی جہالت کا عالم یہ ہے کہ یہ دونوں کنونشن نہیں بلکہ کاوننٹ یعنی عہد نامہ ہے۔ یہ دونوں عہد نامے 16 دسمبر 1966 کو اقوام متحدہ کے اجلاس میں منظور ہوئے۔ ان دونوں میں کسی آرٹیکل میں کہیں یہ درج نہیں ہے کہ کس عمر سے پہلے آپ مذہب تبدیل نہیں کر سکتے، بلکہ ایسے معاملات کا ذکر تک نہیں ہے۔ لیکن اس جھوٹی وجہ تسمیہ کی بنیاد پر اس بل کے شق نمبر 52 کے تحت اگر کوئی 18 سال سے کم عمر لڑکا یا لڑکی کا اسلام قبول کرتا ہے تو قانون اسے مسلمان تسلیم نہیں کرے گا۔ ان دونوں عہد ناموں پر یورپ اور امریکہ جیسے لاتعداد ممالک نے بھی دستخط کیے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک ملک نے بھی ایسا قانون نہیں بنایا ہے، جبکہ کوئی لڑکا یا لڑکی 18 سال سے پہلے مذہب تبدیل نہیں کر سکتے۔ شاید ان عالمی عہد ناموں کی انگریزی کی خصوصی سمجھ صرف شیر مزاری کی وزارت انسانی حقوق کو حاصل ہے۔ ان سیکولر لبرل حضرات کی مہربانی ہے کہ آج اس اسلامی ملک میں ایک 18 سال سے کم عمر لڑکا یا لڑکی کو گھر سے بھاگنے کی اجازت ہے، اسے والدین کی بجائے دارالامان بھیجا جاتا ہے، لیکن مسلمان ہونے والے لڑکے یا لڑکی کو اس قانون کے مطابق واپس پنڈتوں کے حوالے کیا جائے گا جو اسے پھر ہندو ہونے پر قائل کریں گے۔ بل چونکہ اب وزارتی مذہبی امور کے پاس ہے اس لیے ان کی سفارشات کا انتظار رہے گا، لیکن ایسی خاموشی، رازداری اور سازش سے پہلے خواجہ سراؤں کے نام پر ہم جنس پرستی کی سرپرستی کا بل منظور کروایا گیا، گھریلو تشدد کا بل پیش کیا گیا۔ تجربے کی بنیاد پر خوف یہی ہے کہ اس بل کے ساتھ بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے، لیکن ایسا کرنے سے یہ وزراء حضرات پاکستان کے اسلامی تشخص کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، البتہ عمران خان کے عوامی مستقبل کو مکمل تاریک ضرور کر دیں گے۔ خان صاحب، آپ کی وزارت میں 4 وزراء ایسے ہیں کہ اگر وہ اپنی سازشوں میں کامیاب ہو گئے تو آپ اور آپ کے امیدواران اگلے الیکشنوں میں عوامی اجتماعات منعقد کروانا تو دور کی بات ہے، لوگوں کا سامنا تک نہیں کر سکیں گے۔ اس 4 کے ٹولے کو آپ بخوبی جانتے ہیں۔